بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ سکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہوں، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے اس پر مرتا تھا مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی، جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن بن چکے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات شروع کرنے کے بعد کھانے منگوانا شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھانا پلانا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی باقاعدہ بیوی بن کے اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو اچھا خاصا کھلاتا رہا مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی مگر نازیہ جانتی تھی جو اسے پیٹ بھر کر کھلا نہیں سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا خاک کھلائے گا، اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی مانند اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا تو نازیہ کا بھی دل چاہتا وہ بھی شہر جائے اور اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ ملکہ بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے، بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے مگر پھر بھی وہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو زلفوں کا اسیر بنانا شروع کر دیا۔ جلدی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے بھلے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں ساتھ بہا لے کر رہ گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی سارے پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلدی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روز رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر کچوکے لگاتا مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وہ ان کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نہیں اجاڑ دیا تھا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتی مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ چکا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں، بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور بالآخر وہی اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔
उरिया कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसे अपनी गिरफ़्तारी पर शदीद गम व गुस्सा था। वो जानती थी कि उसका ये राज भी कोई न जान पाएगा, मगर फिर उसकी गिरफ़्तारी ने साबित कर दिया कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने उसे खूब मारा पीटा, बार बार उसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रोनी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज़ उसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के ज़ख्मों की खातिर तंग आकर उसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता, रोज़ मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं उससे उकता गई थी। फिर उसका भाई शहर से आया तो मैंने उसे जुल्फ़ों का असीर बना लिया। इधर रशीद की रेडी पर काम करने वाले फ़ज़ल को भी अपना दीवाना बना लिया। फ़ज़ल का कुछ बदमाशों से रब्ता था। मैंने फ़ज़ल के साथ मिलकर अपने शोहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है, अक्सर शराब पी कर ही हमारे घर आता था। उस रोज़ भी उसने खूब पी। मैंने उसे नींद की गोलियां खिला दी। अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। फ़ज़ल ने चेहरे को नकाब से ढका। उसके साथ 2 और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर मचा डाला। मेरा शोहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर उसके सीने पर मार दिया। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की उसे पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ा कर उसे सहन में लिटा दिया। मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज़्ज़त लूटना चाहता था और मेरी इज़्ज़त के रखवाले मेरे ही शोहर को, अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर रही। उसने मुझसे बेवफाई की। मैंने उसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत, सही, हराम, हलाल, अक़दार, रिवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी तो तुमने कदर ना की और ये ना सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह ताला की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।